نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات شفا ہی شفا ہیں۔ محترم ناظرین، سورہ بقرہ کی آخری آیات کی میں ہمیشہ بہت بات کرتا ہوں، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں، ان کو صبح اور شام ضرور پڑھا کریں، صبح بھی پڑھیں اور شام بھی پڑھیں۔ بہت ہی بابرکت یہ آیات ہیں، بہت ہی ان کی فضیلت ہے۔ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ صبح اور شام ان کو ضرور پڑھا کریں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات شفا ہی شفا ہیں، اور بھی ان کے بہت زیادہ فضائل ہیں کتابوں میں، لیکن شفا ہی شفا ہے۔ یعنی مختلف قسم کی بیماریاں ہیں جو لگی ہوئی ہیں آج سب کو، ہر بندہ جو ہے کوئی نہ کوئی مرض میں مبتلا ہے۔ تو جب آپ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ شفا ہی شفا ہے، آپ کو دوائیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف قرآن کریم کو اپنا مقصد بنا لیں، سب بیماریاں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ آپ محترم ناظرین دیکھیں، جو لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ہر وقت جو قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اتنی عمر کے لوگ ہو جاتے ہیں، ان کی کتنی عمریں ہوتی ہیں۔ آپ کسی بھی قرآن پڑھنے والے کو دیکھ لیں، کتنی لمبی عمریں ہوتی ہیں ان کی، اور بالکل تندرست ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد کوئی رشتہ داروں میں دیکھ لیں یا کہیں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں گھر میں، عورتیں ہیں یا مرد ہیں، وہ ان کی کتنی لمبی اور لمبی عمریں ہوتی ہیں، اور وہ تندرست بھی ہوتے ہیں۔ تندرستی بھی ان کا مقدر ہے۔ کیوں؟ قرآن ہے ہی شفا، مومنین کے لیے ہے ہی شفا۔ قرآن جو پڑھتے رہتے ہیں وہ بیماریوں سے دور رہتے ہیں، ان کا اندر روشن ہوتا ہے، ان کا دل روشن ہوتا ہے، اور جسمانی بیماریاں بھی نہیں ان کو لگتی، کیونکہ وہ قرآن کو انہوں نے اپنا سب کچھ بنایا ہوا ہے۔ وہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں فوراً قرآن پڑھتے ہیں،
رات کو سونے لگتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن ہی کی برکت ہے جو ان کے آپ چہرے دیکھیں کتنے منور ہوتے ہیں، کتنے روشن چہرے ہوتے ہیں ان کے، اور اتنی عمر ہو جاتی ہے۔ آپ چیک کر لیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں، کوئی عورت ہے یا مرد ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، ان کی صحت بھی بالکل صحیح ہوتی ہے، اور کتنے وہ اپنے آپ پہ مطمئن ہوتے ہیں، یعنی ان کو کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو اپنا سب کچھ بنا لیا۔ تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات شفا ہی شفا ہیں۔ یہ 2 آیات نور ہیں اور شفا کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ ان 2 آیات کو سمجھ کر شوق اور کثرت سے پڑھنے والا جہاں امراض سے بچتا رہتا ہے، وہاں اس کو پیش آمدہ مرض سے بھی نجات حاصل ہوتی ہے۔ مثلا محترم ناظرین، اس طرح کہہ لیں کہ کوئی بیماری آپ کے اوپر آنے والی ہو، آپ کو کیا پتہ؟ یہ دیکھیں آپ لوگ، کتنے لوگ ہیں، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی مرض لگ جاتی ہے، یعنی کوئی بیماری آنے والی بھی ہو تو وہ نہیں آتی آپ پر، اس لیے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ نے قرآن میں دل لگایا ہوا ہے، آپ کا دل روشن ہے، آپ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتے ہیں، تو پھر بیماری کیسے آئے گی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، دن رات قرآن پڑھتے ہیں؟ تو بیماریاں تو آنا بہت دور کی بات ہے۔ جسمانی طور پہ بھی اللہ آپ کو شفا دے دیتا ہے، اور روحانی طور پہ بھی آپ کی روح روشن ہو جاتی ہے جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ تو یہ 2 آیات جو ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات نور ہیں اور شفا کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ ان دونوں آیات کو سمجھ کر شوق اور کثرت سے پڑھنے والا امراض سے بچا رہتا ہے، وہاں اس کو پیش آمدہ مرض سے بھی نجات ملتی ہے، جو آنے والی بیماری ہے اس سے بھی نجات ملتی ہے۔ وہ یہ ہیں: آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، جس کا ترجمہ ہے: رسول اس پر ایمان لائے جو ان کے رب کی جانب سے ان کی طرف نازل کیا گیا، اور سب مومن بھی ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی تیری بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق، اس کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے گناہ کمایا۔ اے ہمارے رب، ہم سے مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تم نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے، یعنی پہلے جو امتیں گزری ہیں، کیسے کیسے عذاب سے وہ ہلاک ہوئیں۔ اے ہمارے رب، اور ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔
تو محترم ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے ان دو آیات کی، سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں دو، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ان کو صبح اور شام ضرور پڑھا کریں، صبح پڑھیں ایک بار، شام کو پڑھیں ایک بار، کم از کم جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں اتنا زیادہ پڑھیں، لیکن کم از کم جو ہے وہ ایک بار تو صبح اور ایک بار شام ضرور پڑھا کریں۔ شفا ہی شفا ہے اس میں، دعائیوں سے بچے رہیں گے، دعائیں کھانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو ہمیں چاہیے، ہمیں اللہ نے ایسی پیاری کتاب قرآن پاک عطا کی ہے جو شفا ہی شفا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کوئی بھی قرآن پڑھنے والا بندہ آپ دیکھیں گے وہ بیمار نہیں ہوگا، اور اتنی لمبی ان کی عمریں بھی ہوں گی۔ کوئی بھی دیکھ لیں آپ، عورت دیکھ لیں، کوئی مرد دیکھ لیں، اپنے عزیز و اقارب میں چیک کر کے دیکھ لیں، تو جو قرآن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جو قرآن کو دن رات پڑھتے ہیں، وہ بیماریوں سے بھی بچے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کی عمریں بھی کتنی دراز ہوتی ہیں، اور چہرے دیکھیں کتنے خوبصورت منور چہرے ان کے ہوتے ہیں، نور برس رہا ہوتا ہے ان کے چہروں، اور ان کی روح جو ہے وہ شفاف ہوتی ہے، روح بڑی پاکیزہ ہوتی ہے، کیونکہ اصل چیز تو روح ہے۔ تو قرآن کو اپنا دن رات جو ہے اپنا اس کے ساتھ دل لگائیں، اس کو پڑھا کریں، کسی بھی ٹائم غافل نہ ہوں قرآن سے، ہر وقت پڑھا کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔